آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھنے گونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لگن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر اے ہو پہ بولے بنا مست السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دل و واسطے ایک ہدایت کا بندوبست فرمایا۔
حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم و شان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحابات دے سامنے تلاوت کیتا ہے، دوسرا سپارہ سورہ بقرہ سپارے اور سورت دی ایک آیت میں اس وقت پڑھی، ان کے تحت ہی اپنی بات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کو دلی دعا ہے اللہ حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے، کتاب و سنت دی باتاں سن سنا کے اللہ سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن دے اس مقام تے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا ہے کہ رمضان دا مہینہ ایک کڈا سعادت والا مہینہ ہے، کہ جنوں باقی سعادتاں دے نال خصوصیتاں دے نال یہ سعادت دے خصوصیت بھی حاصل ہے کہ اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر سب تو عظیم اور کتابہ جو سب تو آخری اور عظمت والی کتاب اس کتاب نو اس مہینے دے اندر اللہ ذو الجلال نے نازل فرمایا۔ بہت بڑی سعادت ہے اس مہینے دا، خیر و عافیت دے نال صحت دے نال زندگی دے اندر انہوں پا لینا بہت بڑی سعادت ہے، اور انہوں باعث سعادت سمجھنا چاہیے۔ ایسی سعادت کہ جن دی اہمیت اس بات کو لگائی جا سکتی ہے کہ وہ انسان جڑا فائدہ اٹھاندا ہے اور وہ انسان جڑا فائدہ نہیں اٹھاندا۔ باتاں معروف ہوندیاں نے لیکن یاد دہانی دہرانا سمجھانا جدے نال انسان دے دل اندر احساس دماغ بیدار ہو جائے اور انسان کمیاں چھڑ دے ہوئے نیکی بلائی وال آ جائے، اس بات کو اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی جن دے حق اندر بد دعا کر دیں اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی بد دعا کر دیں۔ بد دعا ایک ایسی چیز ہے کہ کسی دے منہ چوں نکلی بھی ان دی بڑی اہمیت ہے، مگر وہ انسان جس انسان دے خلاف حضرت جبریل علیہ السلام دی بھی بد دعا ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی بھی بد دعا ہوئے اور آمین آپ نے فرمایا ہوئے، سوچ لو، اس بات پہ غور کر لو کہ بندہ ہوئے مسلمان اور اس مہینے نو پا بھی لے مگر پھر بھی خیال اور توجہ نہیں
ان دی قدر اور ان دا احساس نہیں، پھر فیصلہ میں نہیں کر رہا، یہ بد دعا دے لفظ صحیح حدیث دے اندر موجود نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے خلاف معمول ممبر تے چڑھ دیا 3 دفعہ آمین 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 فرمایا، اور صحابہ کرام ان باتوں بڑا نوٹ کر دے سکتے۔ میں سونے محبوب جدو آپ فارغ ہوئے بعد اندر پوچھے کہ پہلے کدے ایسا نہیں سی، آج کیوں 3 دفعہ آمین 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 تو فرمایا، پہلے کدے نہیں، آج کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دی وجہ کو بیان فرما دیتا۔ فرمایا وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہرے اپنی مرضی نال فرشتہ کوئی بھی زمین تے نہیں آتا، انہوں نے بھیجیا گیا ہے، اور بھیجن والی ذات رب العالمین دی، اجازت بھی رب العالمین دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 3 باتاں کی دی ہیں۔ میں سونے محبوب جڑا بندہ رمضان دا مہینہ پا لوے اور ان دے اندر اپنی بخشش کا سامان نہ کرے، او بندے واسطے ہلاکت ہوئے۔ تو تسی آمین کہو۔ آپ نے فرمایا آمین، یعنی آپ دی نظر اندر بھی وہ انسان کنا بد نصیب، ورنہ آپ نے آمین روکی نہیں، فرمایا آمین۔ ظاہر ہے آپ دی نظر اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اور رب العالمین دی نظر اندر ایسا بندہ فرمایا ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ تے آمین کہن والی وہ ذات و شخصیت ہے کہ پوری انسانیت چوں جنہ تو افضل، جنہ تو بہتر اللہ نے بنایا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ جس بندے دے کول تھوڑا نام نامی اس پہ گرامی لیا جائے اور تھوڑے دے درود نہ پڑے، یہ نہیں فرمایا کہ گوٹھے نہ چومے، فرمایا جو درود نہ پڑے، درود نہ پڑے، فرمایا اس بندے واسطے بھی ہلاکت ہوئے۔ اور آمین کو آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسرا انسان ہو، فرمایا کہ جن دے کول بڑھاپے دے اندر والدین ہون، باپ ہوئے یا ماں، اور انہاں دی صحیح قدر نہ کرے، حسن سلوک نہ کرے، انہاں دی خدمت نہ کرے، خدمت کر کے جنت حصول ممکن نہ بنائے، فرمایا وہ بندہ بھی ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ اس بات پہ بھی آپ نے فرمایا آمین۔ آپ دی ذات گرامی دا ایسے بندے دے خلاف آمین کہنا، کیا عرش والا رب انہوں رد کرے گا؟ اتنی اہمیت اس بات دی، اور رمضان دا مہینہ انہوں پا لینا بہت بڑی سعادت ہے۔ اتنی سعادت، اتنی خصوصیت رب دے قرآن نے اس مقام میں بیان فرمائی۔ بڑی توجہ دے نال اللہ دا قرآن اور پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان نوٹ فرماؤ کہ اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، اور صرف ایک قرآن دی بات ہی نہیں کہ اللہ ذو جلال نے اس قرآن کو اس مہینے دے اندر نازل فرمایا، بلکہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث سلسلہ صحیحہ دے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں اللہ ذو جلال نے جو صحیفے عطا فرمائے،
اس رمضان دے شروع اندر، رمضان دے اس مہینے اندر، یعنی رمضان دے شروع اندر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح تورات دے نزول دی بات آئی، آپ نے فرمایا کہ تورات 7 رمضان نو ایندا نزول ہویا، اور اگر انجیل دی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 13 روزے گزرے، رمضان کا مہینہ، اس مہینے اندر اللہ ذوالجلال نے انجیل نازل فرمایا۔ اور قرآن دی اگر زبور دی باری آئی، فرمایا زبور 19 رمضان نو ایندا نزول ہویا، اور قرآن فرمایا 25ویں رات۔ اس حدیث کے مطابق فرمایا اللہ ذوالجلال نے اس قرآن کو نازل فرمایا، یعنی جنیہ الہامی کتابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صحیفے تورات، انجیل، زبور، قرآن، انہاں دے نزول دا اگر کوئی مہینہ ہے تے رب گویا کہ رمضان المبارک دا مہینہ ہے۔ کتنی بڑی خصوصیت، کتنا بڑا اعزاز اس مہینے کا موجود ہے۔ اور اللہ پاک دے قرآن نے بڑے پیار نال، بڑی محبت نال بات نو سمجھایا۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تعارف خود کروا دیتا اللہ ذوالجلال نے مہینہ کس طرح دا عظیم مہینہ، کس طرح دی خصوصیت والا مہینہ، کس طرح دے اعزاز والا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یک بار اللہ نے رمضان دے مہینے اندر قرآن نازل فرمایا، پھر حسب ضرورت ایک قرآن دنیا تے نازل ہوندا رہیا، 23 سال دے تقریباً عرصے اندر قرآن پھر نازل ہویا، مکمل ہویا، ایندا نزول ہویا۔ اور یہ مہینہ کے یک بار اللہ ذوالجلال نے اس قرآن رمضان دے مہینے اندر نازل فرمایا، اور ایک قرآن جن دے بارے اندر قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ھدی للناس، اس قرآن دے اندر ہدایت کنہ واسطے، لوگاں واسطے، مطلق دی بات کہہ دیتی ھدی للناس، اس قرآن دے اندر لوگاں واسطے ہدایت دا سامان موجود ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور ان دے اندر ہدایت دیاں بڑیاں واضح نشانیاں موجود نے، فرق دیاں باتاں بڑیاں واضح موجود نے اس قرآن دے اندر۔ تے ناری اللہ ذوالجلال نے فرمایا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، فرمایا کہ جڑا سعادت مند بندہ، خوش قسمت مرد عورت مسلمان، جڑا زندگی دے اندر اس مہینے نو پا لوے، زندگی دے اندر یہ مہینہ نصیب ہو جائے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، قرآن نے کی حکم صادر فرمایا کہ جڑا بندہ خیر و عافیت دے اندر زندگی اندر مہینہ پائے، اس بندے واسطے اللہ پاک کا حکم قرآن اندر کیے، فَلْيَصُمْ، انہوں چاہیے کہ روزہ رکھے۔ اللہ نے روزہ رکھن دا حکم دیتا، یہ نہیں کہ اپنی مرضیاں کرو، دل چاہو تے رکھو، دل چاہو تے نہ رکھو، اپنی من مانیاں تو کم نہیں لینا۔ اللہ دا حکم جو ہے انہوں من لینے اندر بلائی تے خیر خائی موجود ہے، اور فلاح تے کامیابی اس سے بات اندر موجود ہے۔ فرمایا فَمَن
شہیدا منکم الشہر فلیصم، انہوں چاہیدہ کہ وہ روزہ رکھے. نال اللہ ذوالجلال نے تخصیصاں آپ ہی کر دیتیاں. فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اللہ فرماندے نے جیڑا کوئی مریض ہوئے یا انہوں سفر کرنا پائے، دو باتاں دی تخصیص سے کر دیتی. جڑا بندہ مریض ہوئے، مریض واقعی بندہ اپنے نفس نو پوچھ لوے، اپنے آپ نو پوچھ لوے آیا کہ ایسا مریض جنہوں روزہ رکھ کے بیماری دے بڑھن دا معاملہ محسوس ہوتا ہے، میرے کو برداشت نہیں ہوئے گا جناب، میں بیمار ہوں، میں برداشت نہیں کر سکاں گا. ایسا مریض بندہ اور ایسا مسافر بندہ جنہوں جناب سفر دی ضرورت پیش آ جاندی ہے، حالت سفر دے اندر، حالت بیماری دے اندر، فرمایا کہ جننے دن بیماری دے اندر گزر جان یا سفر دے اندر گزر جان، انہوں چاہیدہ کہ رمضان تو بعد پھر رمضان آن تک جننی گنتی ایتھے رہ گئی انہیں پوری کر لوے. یرید اللہ بکم اليسر، فرمایا اللہ دا ارادہ تے تواڈے نال آسانیاں دائیے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تے آسانیاں دا ارادہ رکھ دے نے. ولا یرید بکم العسر، اور اللہ دا ارادہ تانوں تنگ کرنا نہیں دا، تانوں تکلیف اندر مبتلا کرنا نہیں دا. ورنہ اللہ کہندے چاہے سفر ہوئے چاہے بیمار ہو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، انہوں چھڑ دیا اجازت نہیں دیا. نہیں نہیں، اللہ نے خود رخصت عطا کر دی دیا نے. اور جدو اللہ رخصت جنی دیوے انہی کو رکھن دی کوشش کریے، اپنے کولوں ہیلے بہانے بنا دیا کوشش نہ کریے، بلکہ اللہ ذوالجلال نے رخصت خود عطا کر دی دیا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا اس واسطے انج کیتا ہے تاکہ تسی اس گنتی نو پورا کر لو، 29 یا 3 دن 30 دن دی گنتی پوری کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جو اللہ نے تانوں ہدایت دیتی ہے اس ہدایت اس مالک کبریا دی بڑائی نو بیان کرو. اپنے آپ نو بڑا مت سمجھو، بلکہ اس دی بڑائی اللہ دی کبریائی جڑی انو بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سارے معاملے اس واسطے کیتے، قرآن دا نزول اس واسطے، ہدایت نو بیان کس اس واسطے کیتا، ان دے اندر ہدایت دی وضاحت، فرق کرنے والی چیزاں دی وضاحت اس واسطے، رمضان دا مہینہ روزے فرض اس واسطے، اور جناب رخصت دے پہلو اس واسطے، اور آسانیاں دا سامان تنگیاں تو بچان دا معاملہ اس واسطے، تاکہ گنتی پوری کرو، اللہ دی کبریائی نو بیان کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکر گزار بن جو، شکر گزار. اور ایک قرآن اگر دیکھیا جائے باقی مقامات بڑیاں ساریاں وضاحتاں موجود نے اس قرآن دے حوالے نال، اور رمضان اور قرآن دا بڑا گہرا تعلق موجود ہے. اور اللہ پاک دے قرآن نے کی اعلان فرمایا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. حامیم دی قسمیں، میں کتاب مبین دی قسمیں، بے شک میں رب نے اس قرآن نو نازل کیتا بابرکت رات دے اندر، اتھے باسی رمضان دے اندر، اتھے بابرکت رات دے اندر. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ،
بے شک اسی آگاہ کرنے والے ہیں ڈران والے ہیں کتنی بڑی خیر خائی اللہ ذوالجلال دی بندے نو بچان دی خاطر کتنی مدت پہلے اصول واضح کر کے بھیج دیتے نے فرمایا آگاہ کرنے واسطے ڈران واسطے فیہا یفرق کل امر حکیم اور جس رات اندر قرآن آیا یہ گویا کہ وہ رات حکیمانہ چیزاں دے فیصلے اس رات دے اندر کیتے جاندے نے شبان دی رات نہیں بلکہ اس رات دے اندر کیتے جاندے نے ایک قرآن با برکت رات دے اندر آیا ایک قرآن دا ایک انداز ہے ایک مقام تو پڑھیا قرآن سمجھ نہیں آندا جنی دیر بندہ باقی مقام بھی سے اندر نہ لے آئے اور ایک تیسرے مقام نے وضاحت کر کے بات نو سمجھایا اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ میں رب نے قرآن و لیلہ قدر اندر نازل فرمایا میرے محبوب تو کی جانے کے لیلہ قدر کیے لیلہ قدر وہ رات ہے کہ 1000 مہینے دی عبادت کنی یہ تھے ایک مہینہ نہیں صرف ایک مہینہ دعا کرو اللہ ہمیشہ واسطے کرن دی توفیق عطا کرو اور ایک مہینے دی عادت کی ہے مغرب دے اندر تعداد ہو رہی مسجد عشاء دے ٹائم ہو رہے اور فجر دے ٹائم ہو رہے اس معاشرے اندر تسی اور ایسے جی میں رہ رہا اور جیسا لو جیسا اپنے آپ دا اے رات کنی قیمتی رات ہے کہ جی اللہ کہتے 1000 مہینہ انی عبادت کرو تو پھر قبول کرا گا فرمایا سونے محبوب کی جانے کے لیلہ قدر کتنی عظیم رات ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر سونے لیلہ قدر نو کی جانے کے لیلہ قدر کیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ 1000 مہینے دی عبادت ایک پاسے ہوئے اس گلی رات دی عبادت ایک پاسے ہوئے ایک گلی رات جڑی ہے ان دی عبادت 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر ہوئے گی اللہ نے کتنا کرم فرمایا کتنا بڑا اعزاز اللہ نے عطا فرمایا بات سمجھائی قرآن دے مقامات اللہ نے قرآن نازل کیتا رمضان دے مہینے اندر رمضان دے دوسری بات نے دسیا کہ با برکت رات اندر با برکت رات اس مہینے دی با برکت رات اگر دیکھیا جائے تے راتاں تے ساری ہی با کمال راتاں نے کیا کہنے ان راتاں دے اور فرمایا کہ با برکت رات مراد کیڑی رات ہے فرمایا او لیلہ قدر دی رات ہے اس رات نو اعزاز تے شرف ملیا کہ اللہ نے سب تو عظیم تے سب تو عظمتاں والی کتاب نو اس رات دے اندر نازل فرمایا تے کنیاں عزتاں کنا مقام اس رات نو مل گیا اور اللہ ذوالجلال نے اس رمضان نو یہ اعزاز عطا کر دیتا یہ شرف خصوصیتاں عطا کر دیتیا بہت ساری باتاں موجود نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کی بیان فرمایا میرے پیغمبر نے بیان فرمایا آقا فرماتے نے ایک حدیث دے اندر آتاکم رمضان اور لوگوں تواڈے کول رمضان آیا رمضان شہر مبارک بابرکت مہینہ بابرکت مہینہ آیا تواڈے کول اللہ دے نبی جی اور بات فرمایا فرض اللہ عز و جل
सियामहु, मेरे आका फरमाते ने अल्लाह जुल जलाल ने इनके रोज़ियां नूं तुहाडे ते फर्ज कर छड़िया है। नफली रोजा महीना दिल करे रखो, दिल करे ना रखो, फरमाया अल्लाह ने इनके रोज़ियां नूं तुहाडे ते फर्ज कर छड़िया है, फर्ज। और इनके अंदर एक रात ऐसी मेरे आका फरमाते ने इनके अंदर ऐसी रात गोया मौजूद है जिस रात के अंदर अल्लाह जुल जलाल ने इस कुरान का नज़ूल फरमाया। और ये बहुत सारी बातें इनके अंदर मौजूद ने। एक हदीस अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की बात बयान फरमाया कि आसमान दे दरवाजे इस गोया रमजान दे आगाज अंदर उन्होंने खोल दिता जांदा, जहन्नम दे दरवाज़ियां नूं बंद कर दिता जांदा। और फरमाया कि ये रात, इस रात के बारे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने की फरमाया कि ये रात तो रात ये जिंदी भलाई तो जेड़ा बंदा महरूम रह गया, समझो वो बंदा सारियां भलाइयां तो ही महरूम रह गया इस रात के बारे अंदर। और पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात गिरामी ने एक हदीस अंदर बात को बयान फरमाया। मेरे आका फरमाते ने रमजान का महीना इंज समझो एक महीने दे रोजे नहीं, इनके रोजे रखने इंज जिवें 10 महीने के रोजे रखे। 10 महीने ते वो सादत हासिल करेगा जेड़ा रखेगा, ते जेड़ा लापरवाही सुस्ती कहली करेगा कितना बड़ा नुकसान उस बंदे का हो गया। इन्हें एक महीने के रोजे रखे, फरमाया 10 महीने के जिस तरह रोजे रख ले ते बाकी शवाल दे अंदर फरमाया जेड़ा बंदा 6 रखदा 2 महीने का सवाब होंदा मिल गया। ते इंजी समझे जिवें मैं पूरा साल ही रोजे रखे। अल्लाह रखने दे 1 महीना या 6 दिन, बाकी सारे महीने दिन रखने नहीं। इस अजमत को सामने रखा जाए कि अल्लाह बगैर रखन तो ही तेनों अजर अता कर देगा, बगैर रखन तो ही अल्लाह अजर अता कर देगा। मगर साडी हालत है कि ये भी ना रखने पैन तो फिर मिले तो गल तो फिर ऐसी बात नहीं। फरमाया जेड़ा बंदा इंज करेगा अल्लाह ऐसियां सादतां अता करेगा। एक होर हदीस मेरे पैगंबर दी आका फरमाते ने कि एक नमाज तो लग के दूसरी नमाज, एक जुमे तो लग के दूसरा जुमा, एक रमजान तो लग के दूसरा रमजान। फरमाया के दरमियान अंदर जेड़ा टाइम आंदा है, एक नमाज तो दूसरी नमाज है, जुमे तो लग के जुमा, रमजान तो बाद रमजान, जेड़ा दरमियान अंदर टाइम आंदा है, छोटियां छोटियां जिन्नियां कुताहियां बंदे को हो जांदियां ने, जेड़ा नमाज़ां दी पाबंदी करदा है, जुमे दी पाबंदी करदा है, रमजान दी पाबंदी करदा है, दरमियान दा जिन्ना टाइम है छोटियां छोटियां कुताहियां दा इन्हां चीज़ां दी बरकत नाल अल्लाह इन्हां चीज़ां नूं कफारा बना देंदे ने। शर्त है कि बंदा वड्डे गुनाहां तो बच गया, वड्डे गुनाहां तो बच गया। ये नहीं जो मर्जी करे तो कफारा बन जाए। वड्डे जो गुनाह तो मेरे आका फरमाते ने अगर बंदा इज्तिनाब करेगा कबीरा गुनाह तो फिर ते बरकतां ही बरकतां ने, फिर बहारा ही बहारा। और मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ने बड़ियां सारियां बातां हदीस अंदर बयान फरमाया। ए ज़ात देखो कितना ज़्यादा अल्लाह है इस रमज़ान दा इंदे रोज़े दा अमाल ते बड़े बड़े मौजूद ने, किते नमाज़ां दा अमल मौजूद है और किते ज़कात दा अमल मौजूद है, सदका खैरात दा अमल मौजूद है, कुरान दा पढ़ना सुनना सुनाना समझना ये अमाल मौजूद ने। और जनाब उमरा हज करना ये
اعمال موجود نے، جہاد دے اعمال موجود نے، بڑیاں ساریاں نیکیاں دے معاملات موجود نے، مگر میرے آقا علیہ السلام نے کی ذات بیان فرمایا۔ ایک حدیث اندر آقا فرمانے میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز و جل، فرمایا آقا نے کہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اللہ ذوالجلال کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، ہر عمل ابن آدم واسطے، ہر عمل ان دے واسطے، مطلب کی ہے کہ ان دا اجر اللہ نے فرشتیاں نو کہا کہ اگر بندہ نماز پڑھے اتنا اجر لکھ لینا ہے، اگے لگ بات ہے نیت خلوص ہوئے، سنت مطابق صحیح عقیدہ ہوئے، اور جس طرح خوبیاں ہون گیا ان جو اجر لکھیا جائے گا۔ اسی طرح زکات دا معاملہ، صدقہ خیرات دا معاملہ، حج عمرے دا معاملہ، جہاد دا معاملہ، سحری دا معاملہ، افطاری دا معاملہ، یہ بندہ اگر جنیاں بھی نیکیاں کر رہے ہیں، قرآن پڑھ سنان دیاں کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انی نیکی لکھ لے آجے، اینا اجر لکھ لے آجے، اینا ثواب لکھ لے آجے، مگر ایک ہی عمل ایسا ہے جس عمل دیا انیاں برکتاں بہاراں موجود نے، اور جس عمل دے بارے اندر عرش والے رب نے کی اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، ہر عمل ابن آدم واسطے الا الصیام، مگر روزہ۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے، اتنا سعادت والا عمل ہے، فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ روزہ میرے واسطے، ان دی جزا بھی میں آپ دیواں گا۔ ایڈا خفیہ عمل ہے، گھر والے دے وچ بیٹھ کے سحری بندہ کھا لوے تے شام نو افطاری تے بھی منہ ڈھیلا کر کے بہ جائے تے سارا دن لک چھپ کے کھاندا پیندا رہے تے گھر والے تے یہی سمجھنا ہے کہ روزے دار ہے، انہیں سویرے ساڈے نال سحری کھادی، اے نہیں پتا چھپ کے لک کے کی کردا رہے ہے۔ جناب جدو انج دا معاملہ ہوئے گا گھر والے بھی سمجھتے نے روزے دار ہے، لیکن حقیقت ایک ہی ذات ہے جنوں پتہ ہے۔ اللہ یہی دسنا چاہتے ہیں اس روزے اندر اس بندے نو پتہ ہے یا سوال رب نو پتہ ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں۔ سارا جہان گوے روزے دار ہے، دنیا پہ اج تک بڑی ترقی ہوگی، کوئی آلہ نہیں جڑا لایا چیک کر دے کہ بندے دا روزہ ہے، چیک ہو جائے گا۔ بڑی جدید مشینری آ گئی، بڑی سائنس نے ترقی کر لی۔ ایک چیز اللہ پیدا کرنی چاہتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جڑی دسے گی بندے نے لگایا کہ نہ روزہ ہے، مگر اس بندے دا معاملہ ہے یا عرش والے رب دا معاملہ ہے، کوئی دوسرا نہیں جان سکتا۔ فرمایا الا الصیام فإنه لي وأنا أجزي به، فرمایا یہ روزہ میرے واسطے، اندیاں جزاواں بھی میں آپ دیواں گا۔ میرے آقا فرماتے نے حدیث اندر جدوں کو بندہ تواڈے جو روزے دار ہوئے، مفہوم بیان کر رہے ہیں، روزے دار ہوئے اس بندے نو فوش کلامی تے بد کلامی کرنی نہیں چاہیے، وہ بندہ فوش کلامی نہ کرے، بد کلامی نہ کرے، اور ایسا بندہ جناب گالیاں نہ کٹے، لڑائی نہ کرے۔ اگر اس بندے نو کوئی بندہ گالی کٹے، لڑائی کرے، اس بندے دا کم کیے، آقا فرماتے نے بندہ اے نہیں ایک دیاں کو چار سنائے، فرمایا اے دا کم کیے، ایک کہے میں روزے دار ہاں، میں انجدہ بن سکتا نہیں، بن سکتا میں روزے دار ہاں۔ اس واسطے میرے آقا فرمانے نے والذی نفس محمد بیدی،
میرے آقا فرماندے نے اس ذات دی قسم جن دے ہاتھ اندر محمد دی جان ہے، میرے آقا فرمایا کیے لخلوف فم الصائم، فرمایا روزے دار جڑا روزے دار ان دے منہ چوں نکلن والی ہوا جڑی خوشبو جڑی ہے، فرمایا اللہ ذوالجلال کل قیامت دے دن کستوری تو زیادہ پیاری ہوئے گی، کستوری تو زیادہ پیاری ہوئے گی۔ تو سمجھنا پیٹ خالی ہو گیا، معدہ خالی ہو گیا تے ہوا نکل رہی ہے، چاہے سارا جہان ناگواری دا اظہار کرے اور تینوں آپ نو چنگی نہ لگے، مگر میرے آقا فرماندے نے عرش والے رب نے فرمایا، میرے پیغمبر نے قسم اٹھا کے فرما دیتا، اللہ ذوالجلال قیامت دن اطیب عند اللہ یوم القیامہ من ریح المسک، فرمایا کستوری تو زیادہ خوشبودار ہوئے گی، اور نالی حدیث اندر فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں کنیاں دو، جن نے نہیں رکھے ان دے واسطے ندامت دے دو ٹائم خاص، اس سے حدیث میں اگر دیکھا جائے دو خوشیاں روزے دار واسطے، ایک خوشی تے کہ صبح تو لگ کے شام تک سارا ٹائم میں گزار دیتا ہے، اللہ تیرے حکم دے سامنے پابند ہو کے گزار دیتا، سارے معاملات تو بچ کے گزار دیتا، نیکی کرتے ہیں برائی تو بچ دے گزار دیتا، افطاری دا ٹائم ہوندا تے کبھی طور تے خوشی دے اثار چہرے تے نظر آندے نے، خوشی دا ٹائم آیا اللہ میں روزہ افطار کر لگا، سارا دن تیرے حکمانوں منیا، ہن تیرا حکم اجازت تیری ہے کھول دے، اللہ کھولن لگا، اس بندے نو خوشی دا اے ٹائم ہے اللہ میسر کر دے، اللہ سارے نو نصیب کر تے دوجا ٹائم کتنا قیمتی ٹائم ہوئے گا، میرے آقا فرماندے نے دوسرا ٹائم ہوئے گا جدوں کل قیامت دے دن رب نال ملاقات ہوئے گی، رب نال ملاقات ہوئے گی، اللہ آپ روزے دا اجر دے گا، ادو بھی خوشی دی انتہا نہیں ہوئے گی، اتنا خوشی دا ٹائم ہوئے گا، یہ روزہ انج تے نہیں نا اللہ نے فرض کیتا، اور لوگوں کو خوش کرنے واسطے اللہ نے سارے انتظام کیتے، میرا بندہ افطاری ٹائم بھی خوش ہو جائے، تے میرا بندہ میرے نال جڑو ملاقات کرے دیو دو میں رب انو خوش کر دے ہوا، میرا بندہ تو بھی خوش ہو جائے، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی نے بڑی ساریاں عظمتاں بیان فرما دیتیاں نے، ایک حدیث اندر میرے آقا نے کی فرمایا، ایک صحابی نے حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اصل خوشی اس بات اندر ہے کہ بندے نو پتہ چل جائے صحیح مسئلے دا، اس وقت تک تحقیق کرو، پوچھو، پڑھو، مطالعہ کرو، جس طرح بھی ہو سکتا ہے حق تک پہنچنے کی کوشش کرو، تے جدو پتہ چل جائے مسئلہ سن لو، پتہ چل گیا تے پھر اندے تے عمل کرو، پھر ہے خوشی والی بات، ورنہ یاد رکھو اگر ایسا نہیں نا تے جن نے مسئلہ دسے اندے سامنے اسے مسئلے دی جدو خلاف ورزی ہوئے گی تے پھر بیان کرنے والے نو تکلیف بھی بڑی ہوئے گی، ایک تکلیف آمنہ دے لال نے بھی محسوس کی ہے، خوشی اس بات اندر ہے، دیکھو میرے آقا علیہ السلام کو ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، اس صحابی آندے نے کہ ایک آن والا آیا میرے آقا دے کول آیا، آقا نے جاؤ رجلن الی النبی، ایک بندہ میرے آقا علیہ السلام کو لایا، تے آکے چند گلاں کی دیا نے، چند گلاں، وہ گلاں کی نے، آندہ سونے محبوب جی ارائیتا سنیا ان شہد اللہ الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، اگر میں گواہی دے دیا کہ رب تو علاوہ کوئی معبود نہیں دا اور تسی اللہ دے رسول جے، اگر میں گواہی دے دیا تے پنجے نمازاں پڑھا کنیاں تے زکاة بھی دیا، رمضان دے روزے بھی رکھاں دے اندہ قیام بھی کر، یہ باتاں کی تھی بہت لمبی چوڑی تفسیر نہیں،
سیدھیاں سیدھیاں یہ گلاں عام سمجھان والی بات کہ رب دی توحید تے تہاڈی رسالت دی گواہی دیاں، پنجے نمازاں پڑھاں، زکات دیاں، رمضان دے روزے رکھاں، دیندا قیام بھی کراں، فَمِمَّنْ أَنَا سونے محبوب جی مینوں دسو تے صحیح اینے کام کراں تے پھر میرا شمار کنا جو ہوئے گا، میں کنہ جو شامل ہوا گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے کی فرمایا من الصدیقین والشہداء، فرمایا تو صدیقین اور شہداء دے وچ ہوئے گا۔ اچھا ادوں اگر وہ صحابی اس بات پہ عمل کر کے پابندی کر کے صدیقین اور شہداء جو ہو سکتا ہے، اردو بات پابندی ہے کہ کوئی بندہ ایک کام کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایک قیامت یا کندہ تک بات موجود ہے، لیکن آؤ تے صحیح نہ کچھ کرنا پڑے گا، کر کے کچھ دکھلانا پڑے گا تے پھر معاملہ سامنے آئے گا۔ فرمایا من الصدیقین والشہداء، اب بات کر رہے ہیں سا خوشی دی بات ہے کہ جدو بندہ سامنے سوال کرنے والا گوامی بھرے نا میں عمل کراں گا، میں عمل کراں گا، تے پھر خوشی ہوندی ہے اس بات دی جس طرح میرے محبوب نے محسوس کی ہے۔ ایک روایت میرے پیغمبر دی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عربیا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی پیڑو جیا بندہ سادہ سیدھا جیا بندہ میرے پیغمبر دے کول آیا، آگے کہندا سونے محبوب جی فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، سونے محبوب جی مینوں دسو تے صحیح نا ایسا عمل دس دیو میں کراں تے میں جنت دا حقدار بن جاواں۔ پہلی گل تے عمل والی شے اسی پوچھدے ہی نہیں، جے پوچھ لئے پتہ چل جائے تے اسی عمل کر دے، اور انہاں صرف اپنا علم بڑھان واسطے نہیں پوچھے، وہ سوال کرتے سن عمل کرنے واسطے جو کہ ساڈے اندر نہیں ہے۔ پوچھیا سونے محبوب دنیا دا کوئی مال کوئی ایسی بات نہیں پوچھی، فرمایا مینوں کوئی عمل دسو میں کراں میں جنت دا حقدار بن جاواں، اینا فکر جنت دا۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے بھی کی فرمایا، فرمایا تعبد اللہ لا تشرک به شیئا وتقیم الصلاة المکتوبہ وتؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان۔ میرے آقا علیہ السلام نے چند باتاں گنوا دیتیاں نے، آقا فرماندے نے عبادت رب دی کرنی ہے، اون دی عبادت اندر کسی نو شریک بنانا، اگر بندہ شریک بنائے گا تے بندہ مشرک صدائے گا، جدو مشرک ہوئے گا وہ عمل قبول ہونا تے دور دی گل پہلے کیتے بھی برباد ہو جان گے، پہلے کیتے بھی برباد ہو جان گے، ٹائم نہیں میں دلائل دیندہ، پہلے کیتے بھی برباد ہو جان گے۔ اس ذات خدا فرماندی نی جڑی بی بی شرک کماندی نی، اس ذات خدا فرماندی نی جڑی بی بی شرک کماندی نی، او کدے نہ بخشی جاندی نی، او سڑے گی وچ دوزخ نانی ایک دن مر جائے گی، اللہ باج نہ غیر پکارنی ایک دن مر جائے گی، میرے ویرا تو کھائی نا اندے نال شریک بنائی نا، میرے ویرا تو کھائی نا اندے نال شریک ٹھہرائی نا، اور کیتی قطری
داغ لائی نا اے ہندا مشرق نرگس بسرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اور میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرائے اپنا آپ بچا کے ٹر چلیے ساڈا اگلا سفر لمبیرا ہے آقا فرماندے نے رب دی عبادت کرنی ہوندی عبادت چ کسی نو شریک نہیں بنانا تے فرضی نماز پڑھنی ہے فرضی زکات دینی ہے تے فرضی روزے رکھنے نے کیوں بھی یہ کام تسی بھی کر لو گے تو انشاءاللہ دیکھ لو کس مہینے جتے کتھے بہ کے کہہ رہے ہیں یہ ذرا سوچ سمجھ کے فرمایا ایک کام جدو میرے آقا نے دسے اس صحابی نے سنے تے سن دے انسارم دے والذی نفسی بیدہی لا عزید علی ھذا سونے محبوب جی مینوں ذات دی قسم جدے ہاتھ اندر میری جان ہے میں یہ تو زیادہ نہیں کراں گا تے دا مطلب یہ نہیں کہ یہ بھی نہیں کراں یہ تو زیادہ نہیں کی مطلب نفلی نہیں کراں گا زیادہ تے فرضاں دی پابندی کراں گا جدو فرضاں دی پابندی اس صحابی نے بات کہہ دیتی اور میرے آقا علیہ السلام دے سامنے جو کیتا کچھ بھی نہیں تے سامنے کہہ رہے ہیں سامنے سونے محبوب میں منو ذاتی قسم ہے جدے ہاتھ اندر میری جان میں تو زیادہ نہیں کراں گا انہی گل کر کے تے پیچھے نو فلما واللہ انہی گل کہہ کے مڑ پیا تے میرے آقا نو کتنی خوشی ہوئی ہوگی اس ٹائم کتنی خوشی ہوئی ہوگی میرے آقا یہ اتنی کہ انہوں دسیا تے انہوں قدر ہی کوئی نہیں جدو نہ قدری ہوئے تکلیف ہو تو ہوئے گی میرے آقا نے دسیا جدو تے انہوں جناب نے منیا تے خوشی دا اظہار ہویا آقا فرما دے رہے من سرہو ینظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا میں صحابہ تو آلے جو جنوں پسند ہے نا جنوں پسند ہے میں جنتی ویکھاں جنتی فرمایا انہوں ویکھ لوئے بندہ جنتی جے کیتا کچھ بھی نہیں ساڑھے طرح مکرن والے تھوڑے سر اینا چیزاں دی انی برکت ہے میں سمجھنا آج بھی کوئی بندہ ہے چار باتاں دی حامی پڑھ لوے میں مرد تک کردہ رہاں گا این دی برکت نال نفلی معاملات دیا توفیق رب آپ عطا کر دے گا تے جڑا حامی پڑھ لوے گا انشاءاللہ میرے پیغمبر دی اس حدیث دے تحت بات کہہ دینا چاہنا آقا نے دنیا دی جنتی قرار دے دیتا ہے دنیا دی اور بعد اندر تے معاملے بعد اندر پیش آنے نے اس واسطے پراؤ دوستو یہ نہ ہوئی کبھی ہینا ہی جایا اور گزردہ چلا جائے اور یہ نہیں کچھ ایسے بھی احباب ہے نا کہ روزہ رکھ دے ٹھیک اچھی بات ہے رکھ لے روزہ رکھ دے مگر ایک بھی نماز پڑھ دے ایسے بندے دی روزے دی رب نو بڑی لوڑ ہے یہ تو ہو سکتا ہے افطاری کھان واسطے لوڑ ہوئے مگر رب نو تے لوڑ نہیں کہ ایک فریضہ دا پرواہ نہیں اور دوجا فریضہ تو رکھے ہے اور میرے آقا علیہ السلام نے ایک بات طے مکرے ہے میرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا کہ حدیث اندر فرمایا اذا کنت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذا کنت فی صلاتک او بندیا جدو تو نماز پڑھے نماز جدو پڑھے اور ساڈیاں تے حالتاں ہی بڑیاں عجیب نے فرمایا جدو تو نماز پڑھے تے نماز اس طرح دی پڑھ توجہ نال خشوع خضوع نال آداب دا لحاظ رکھ کے انج پڑھ کہ شاید میری زندگی دی آخری نماز ہوئے یہ تے بات نماز دی جڑیاں دن رات 5 نے دن رات 5 تے فرمایا آخری نماز سمجھ کے پڑھ تے جڑا رمضان 11 مہینوں تو بعد پھر آنا ہے اندہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بندہ جس طرح مرضی لاپرواہ ہو کے گزار دے انہوں بھی یہ سمجھ
کہ شاید مینوں زندگی جو دوبارہ رمضان نصیب نہ ہوئے. جدو تو انہوں آخری سمجھے گا تے پھر تیرے خیالات ہور ہونگے، تیرے انداز ہور ہونگے، تیری توجہ ہور ہوئے گی جدو بندہ آخری سمجھے گا. اور کنیاں مسالہ موجود نے اور پچھلے اندر سن آج نہیں دے تے ایندہ نہ جانے کون کون نہیں ہوئے گا. تے شاعر نے ایک بات بڑی پیاری کی دیئے آندہ اے رمضان مہینہ تینوں رب دی بخشش ہوئی. اے رمضان مہینہ تینوں رب دی بخشش ہوئی. عزت قدر پہچانی تو اس دی تے حرکت کری نہ کوئی. اے مومن رکھ تو روزہ جویں تینوں سمجھایا، جویں قرآن سنت سمجھایا. سال بچوں رمضان پیارا، سال بچوں رمضان پیارا، نال نصیباں جے آیا. پر آؤ دوستو روزہ رکھ کے ایسے برا موجود نے کہ سارا دن جناب موبائل فیس بک اور انٹرنیٹ جناب نہ جانے کس طرح زندگی میں ٹائم ذرا صحیح پاس ہو جاتا. کیونکہ یہ ٹائم پاس کرنا یہ طریقہ رہ گیا کہ سارا دن تینوں رب کا قرآن پڑھنا نصیب نہیں، قرآن سننا نصیب نہیں، نماز نصیب نہیں، تراویح نصیب نہیں، اے جناب دے غور و فکر نصیب نہیں. اور یہ تو ٹائم پاس کرنا طریقہ لب لے تے روزہ رکھ کے جڑا حرام دیکھے گا حرام تے اے دا روزہ قبول ہوئے گا. اس واسطے دی حفاظت بھی کرنی ہے، ورنہ یہی تے نہیں کہ جناب بندہ نے کھانا چھڑ دیتا، پینا چھڑ دیتا، شہوت چھڑ دیتی، خواہشات چھڑ دیتی. اللہ تیرا حکم ہے تے باقی حرام کر دی اجازت رب نے دیتی کر لو. باقی حرام نے جن کام نے روزہ رکھ کے اگر بندہ کرے گا تو یاد رکھو پھر وہ بندہ میرے آقا دا فرمان ہے. کنے روزے دار ایسے جنہوں سوائے بھوک پیاس تو کوئی فائدہ ہونا، کوئی فائدہ نہیں ہونا. اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ منو تو اس رمضان دی صحیح قدر اور ان دے اعمال نو توجہ نال اللہ سانو کرن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ، ستے بھی کہو صلی اللہ. محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اے تھنے گونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے. بنا